تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 154 and 155 دو آیت ہیں. آیت نمبر 154. Then after the distress, he sent down security for you. Slumber overtook a party of you, while another party was thinking about themselves and thought wrongly of Allah, the thought of ignorance. پھر اللہ نے جو تکلیف اور غم، وہ غم کے بعد پھر اللہ نے دیا امن، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو جو نیند کے جھونکے یا سمجھو کہ غشی جیسے ہوتی نا، اس طرح سے، مطلب ایک گروہ جو تھا اس کے اوپر وہ نیند کی غشی طاری ہو گئی. اور ایسا نیند آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا فیور ہے. اور جبکہ دوسری جو پارٹی تھی، دوسرا گروہ جو تھا، ان میں سے وہ اللہ کے بارے میں، وہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہے تھے اور اللہ کے بارے میں غلط بات سوچ رہے تھے. ان کی سوچ اللہ کے لیے بہت غلط تھی، جس کو کہ کہا جائے گا کہ ان کی سوچ ایک جہالت کی سوچ تھی. They said, have we any part in the affair? اور ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارا کچھ اندر ہے کہ نہیں، اس معاملے کے اندر کوئی دخل ہمارا بھی کچھ ہے کہ نہیں، یعنی ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں. تو اللہ نے کہا سے کہو ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہو ان سے، indeed the affair belongs wholly to Allah. یہ پورا کے پورا جو معاملہ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. اس میں یعنی کسی اور کی دخل کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. They hide within themselves what they dare not reveal to you. اپنے دل کے اندر ان لوگ کچھ چھپاتے ہیں جو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں. ان کے دل میں بہت کچھ ہے. Saying, if we had anything to do with the affair, none of us would have been killed here. تو ان کا یہ سوچنا اور یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہماری بات کو بھی مانی ہوتی یا ہمارا اندر کوئی دخل ہوتا تو اتنے سارے لوگ نہیں مارے جاتے، کوئی بھی نہیں مارا جاتا. ان کا نن آف اس، ہم میں سے کوئی ایک بھی مارا نہیں جاتا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے. تو اللہ کہتا ہے کہو ان سے، say even if you had remained in your homes, those for whom death was decreed would certainly have gone forth to the place of their death. تو اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان کو کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے نا، اور تمہاری موت اگر لکھ دی جاتی کہیں پر بھی، تو تم وہاں پر اپنے گھر میں سے نکل کے اس جگہ پہ جاتے جو تمہاری موت کی جگہ ہے. But that Allah might test what is in your breast. اور جو کچھ بھی ہوا اس سے یہ ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے. And to purify that which was in your hearts, یعنی sins، تمہارے دلوں کے اندر جو گناہ ہے اس کو بھی اللہ پاک کرنا چاہتا تھا. And Allah is all knower of what is in the breast. اور اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے سینے کے اندر کیا ہے، مطلب راز کیا دفن ہے، کیا باتیں ہیں. آیت نمبر 155. Those of you who turned back on the day the two hosts met. اس دن وہ لوگ جو پلٹ کے چلے گئے، وہ دن احد کا دن جب دو آرمی جو ہے، دو فوجیں ملی. شیطان only caused them to err. تو شیطان نے ان کو مسٹیک اور غلطی کرنے پہ آمادہ کیا. Because of some of what they had earned. اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسی کمائی کی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. یعنی انسان دو طرح کی کمائی کرتا ہے، ایک ہوتی ہے نیکی کی، ایک ہوتی ہے بدی کی. تو کچھ ایسی کمائی انہوں نے کی تھی، کچھ ایسا کسب جس کی وجہ سے یہ چیز ان کو سہنی پڑی. بٹ اللہ انڈیڈ ہیز forgiven them. لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو تھی وہ برائی تو ایسی ہی تھی، لیکن ان کے اندر اچھائی بھی تو تھی. ان کا ایمان لانا بھی تو تھا، کمزور تھے ایمان میں، لیکن ان کے اندر جو اچھے پہلو تھے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ جو ہے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا.
surely Allah is oft forgiving, most forbearing. اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی تحمل اور برداشت کرنے والا. Slumber overcame the believers. نیند کی جو ایک جھونکا جس کو بولتے ہیں یا ایک غشی کا جیسے جو بولتے ہیں نا غنودگی، وہ غنودگی کا جو عالم جو تھا وہ مومنوں پہ آیا. The fear that the hypocrites suffered. اور جو منافق لوگ تھے ان میں خوف بھرا ہوا تھا، تو وہ خوف کے مارے جو وہ ڈرے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. اللہ says ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. Then after the distress he sent down security for you, slumber overtook a party of you. اس کے بعد غم کے بعد اللہ نے تم پہ امن بھیجا، پھر تم پہ نیند کا یعنی کہ مطلب غشی جو ہے وہ آ گئی، تو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر پورا نیند مطلب حاوی ہو گئی. اللہ reminds his servants of his favor when he sent down on them tranquility and slumber that overcame them while they were carrying their weapons and feeling distress and grief. اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے بندوں کو اپنے فیور کے بارے میں، جب اس نے ان کے اوپر سکون بھیجا، ٹرینکولیٹی، اور سلمبر یعنی غشی نیند کی، اور وہ چیز تھی جو ان کے اوپر حاوی ہو گئی جبکہ ان کے ہاتھوں میں ابھی بھی ہتھیار تھے اور ان کے دلوں کے اندر دکھ بھی تھا، غم بھی تھا. ان دس کیس سلمبر از اے فیور. جب ایسی حالت ہو اور اس میں اللہ اگر نیند دے دے تو وہ بہت بڑا فیور ہے اللہ کا. اینڈ کیریز میننگز آف کامنس اینڈ سیفٹی. تو وہ جو ہے اس کے اندر سکون اور امن، یہ دونوں چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہے نیند کے اندر. فار انسٹنس اللہ said in سورہ الانفال about the battle of Badr. سورہ الانفال جو 8 نمبر کی سورہ ہے اس کے 11ویں آیت 11 نمبر کی، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةٍ مِّنْهُ. Remember when he covered you with a slumber as a security from him. یاد کرو، اس ورڈ آتا نا، اس جب بھی آتا ہے تو وہ یاد کرو، یاد ہے، یاد کرو، ایسا. ریممبر کہ جب اللہ نے ڈھانک دیا تھا ان کو نیند کی غشی سے، اور وہ جیسے کہ ایک امن ان کے اوپر آ گیا اللہ کی طرف سے، امن و امان. Al-Bukhari recorded that Anas said that Abu Talha said radiyallahu anhum, I was among those who were overcome by slumber during the battle of Uhud. میں بھی ان میں سے ہوں. ابو طلحہ جو ہے انہوں نے کہا میں بھی ان میں سے ہی ہوں جو جنگ احد میں جن کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی. My sword fell from my hand several times. میرے ہاتھ سے تلوار بار بار گر جاتی تھی. And I would pick it up. اور میں اس کو اٹھا لیتا تھا. Then it would fall and I would pick it up again. تو جیسے ہی اٹھا لوں پھر گر جائے، پھر اٹھاؤں پھر گر جائے. تو وہ نیند اتنی حاوی ہو گئی تھی. البخاری collected this hadith اور in the stories of the battles without a chain of narration. تو انہوں نے اس حدیث کو جہاں پر مطلب جنگ کے قصے ہیں سٹوریز اس میں داخل کیا ہے. اینڈ دا بک آف تفسیر ود اے چین آف نریٹرز. اور تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں اس کے جو راوی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پوری چین. الترمذی النسائی and Al-Hakim recorded from Anas that Abu Talha said radiyallahu anhu, on the day of Uhud wale din, I raised my head and looked around and found that everyone's head was nodding from slumber. تو جنگ والے جو احد کے جنگ والا دن جو تھا اس میں میں نے دیکھا، جب میں نے اپنا سر اٹھایا چاروں طرف مطلب
سر گھما کے میں نے دیکھا اور میں نے یہ پایا کہ سبھی لوگ جو ہے ان کے سر جو ہے وہ جھونکے کھا رہے نیند میں، یعنی سب جو بھی لوگوں پہ سب پہ نیند جو طاری ہو گئی تھی وہ سارے لوگ ہی جھونکے کھا رہے تھے. دس از دا ورڈنگ آف ترمزی، اور یہ ترمزی میں یہ ورڈنگ کے ساتھ ہے. اور who said حسن صحیح کہ یہ صحیح بالکل ہے یہ حدیث. النسائی also recorded this hadith from Anas who said that Abu Talha said. النسائی میں بھی ہے یہ، اس میں بھی ابو طلحہ کے یہ الفاظ ہے کہ I was among those who were overcome by slumber. میں ان میں سے ہی ہوں جن کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی. The second group mentioned in the ayah were the hypocrites. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے وہ منافق لوگ ہیں. who only thought about themselves. انہوں نے صرف اپنے ہی بارے میں سوچا. for they are the most cowardly people and those least likely to support the truth. یعنی بے حد ڈرپوک قسم کے لوگ، اور اس میں یعنی بزدل جس کو بولتے ہیں نا بزدل لوگ، اور وہ حق کو بالکل یعنی جیسے کہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے. حق جو ہے، حق بات، حق چیز، اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ and thought wrongly of Allah. اور انہوں نے اللہ کے بارے میں سوچا بھی تو غلط بات سوچی. The thought of ignorance. ان کی وہ سوچ جو تھی وہ جہالت کی تھی. For they are liars. کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. And people who have doubts and evil thoughts about Allah. اور وہ لوگ جن کے اندر شک ہے، شبہات ہے، اور ایول شیطانی قسم کی ان کی سوچ ہے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ دا ایگزالٹڈ اینڈ دا موسٹ آنرڈ، وہ جو بہت ہی بلند اور بہت ہی عزت والا ہے، عزت اور اکرام والا. اللہ سیڈ، اللہ کے بارے میں ایسی غلط بات سوچنا ہی کتنا بڑا گناہ ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. Then after the distress he sent down security for you. Slumber overtook a party of you. تو پھر اس غم کے بعد اللہ نے تمہیں امن دیا اور نیند نے تم کو آ گھیرا. اس میں ایک مطلب ایک گروہ پہ. The people of faith. یہ کون سے لوگ تھے جن کے اوپر یہ نیند آئی؟ ایمان والے. Certainty جن کو یقین ہے. Firmness جو اپنے ارادے کے مضبوط ہے. اور اینڈ ریلائنس آن اللہ، اور ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ پر ہے. who are certain that Allah shall give victory to his messenger and fulfill his objective. ان کو اس بات کا بالکل یقین ہے کہ اللہ اپنے رسول کو فتح دے گا، اور جو اللہ نے بولا ہے اس کو وہ وعدے کو فلفل کرے گا. وَطَائِفَةٍ قد اہمتہم انفسہم while another party was thinking about themselves. دوسرا گروہ جو تھا وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا. and they were not overcome by slumber. ان پہ نیند طاری نہیں ہوئی. because of their worry, fright and fear. کیونکہ ان کے اندر جو فکریں تھی، جو ڈر تھا، جو خوف تھا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ and thought wrongly of Allah. the thought of ignorance. اور اللہ کے بارے میں سوچا تو غلط سوچا جو کہ جہالت کی سوچ ہے. Similarly, Allah said in another statement, اور ایک اور جگہ پر اللہ نے اپنی آیت میں کہا، سورہ نمبر 48، سورہ فتح، آیت نمبر 12، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. Nay, but you thought that the messenger and the believers would never return to their families. نہیں، بلکہ تم نے تو یہ سوچا تھا کہ رسول اور مومن بندے یہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر واپس آئیں گے ہی نہیں. This group thought that the idolaters achieved ultimate victory. اور یہ وہ گروپ ہے جو یہ سوچا تھا کہ جو مشرکین لوگ ہیں وہ ہے جن کو بہت زیادہ فتح ملی ہے. When their forces took the upper hand in the battle,
जब उन लोगों का पासा पलटा और वो जो पलट के पीछे से आए तो उनका अपर हैंड हो गया ना, एंड दैट इस्लाम एंड इट्स पीपल वुड पेरिश, कि इस्लाम और उसके लोग जो है वो सब फना हो जाएंगे. इनकी सोच ऐसी थी, ये मुनाफिक लोगों की. दिस इज टिपिकल ऑफ पीपल ऑफ डाउट एंड हेजिटेशन. ये एक खास किस्म के लोग होते हैं जिनमें शक और शुबहात होती है और झिझक. इन द इवेंट ऑफ हार्डशिप दे फॉल इनटू सच इवल थॉट्स. यानी जबकि एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर बहुत मशक्कत है, बहुत हार्डशिप है, और देखो वो कौन से बदतरीन शैतानी यानी शैतानी वाले जो थॉट्स है ईवल, वो उसमें पड़े हुए हैं. अल्लाह देन डिस्क्राइब्ड देम दैट यक़ूलूना, फिर अल्लाह ने उनको बयान किया कि वो कहते हैं, दे सेड इन दिस सिचुएशन, यानी ऐसे हालात में भी देखो वो क्या कह रहे हैं. हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन, हैव वी एनी पार्ट इन द अफेयर, क्या हमारा भी कोई इसमें हिस्सा है कि नहीं इस सब मामले में कि हम भी कुछ बोलें. अल्लाह रिप्लाइड, अल्लाह ने जवाब दिया, कुल इन्नल अम्र कुल्लहू लिल्लाह यख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युबदून लका, से कहो इनसे, इंडीड द अफेयर बिलोंग्स होली टू अल्लाह. ये पूरा अफेयर जो है, ये मामलात जो है, ये पूरे के पूरे अल्लाह ही के हैं. दे हाइड विद इन देमसेल्व्स व्हाट दे डेयर नॉट रिवील टू यू, ये छुपाते हैं अपने दिल के अंदर जो आपको जाहिर नहीं करते. अल्लाह एक्सपोज्ड देयर सीक्रेट्स, अल्लाह ने उनके वो छुपे हुए राज जो दिल में थे उसको निकाल के जाहिर करवा दिया. दैट इज यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शै'उन मा कुतिलना हाहुना, सेइंग if we had anything to do with the affair, यानी अगर हमको मतलब इसमें दिया होता कि भाई हमारी बात मानी होती या हमने इसमें कुछ दखल अंदाजी की होती, none of us would have been killed here, तो हम में से कोई भी यहाँ कत्ल नहीं होता, यानी हमारा कहना माना होता. तो although they tried to conceal this thought from the messenger of Allah, जबकि वो लोग इस सोच को, जो वो ये जुमला उन्होंने बोला कि, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो मतलब जाहिर करना नहीं चाहते थे, छुपा रहे. इन अल्लाह ने कुरान में जाहिर कर दिया. इब्न इशाक रिकॉर्डेड दैट अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैर said that Az-Zubair said radiyallahu anhu, I was with the messenger of Allah when fear intensified and Allah sent sleep to us during the battle of Uhud. मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और बेहद खौफ जो है वो तारी हो गया, लेकिन हाँ हम पर अल्लाह ने नींद को भेज दिया. At that time every man among us except the hypocrites was nodding off, झोंके खाते हैं ना जैसे नींद में, तो उन्होंने कहा कि हर शख्स हमारे में से जो भी शख्स थे सारे वो सिवाय मुनाफिकों के वो झोंके खा रहे थे. उनका सर जो है बार बार ऐसे लुढ़क जाता है नींद से, तो वैसा उनका सर जो बार बार झोंके खा रहे थे. By Allah, as if in a dream, I heard the words of Muttalib bin Qushayr. If we had anything to do with the affair, none of us would have been killed here. और अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ख्वाब देखा जिसमें कि मैंने ये अल्फाज सुने जो मुअत्तिब नाम है, मैंने मुत्तलिब बोली ना, मुअत्तिब बिन कुशैर जो है कि ये उसने कहा अगर हमारा भी अंदर कुछ दखल होता तो हम में से कोई भी कत्ल नहीं होता. आई मेमोराइज दीज वर्ड्स ऑफ हिज, तो उन्होंने इन तमाम उसके अल्फाजों को अपने दिमाग में एकदम हिफ्ज कर लिए, याद कर लिए, उसको मेमोराइज. विच अल्लाह मेंशन लेटर ऑन, और वो ही सेम अल्फाज जब कुरान में आए अल्लाह ने उसको मेंशन किया, जिक्र किया कि यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्र शै'उन मा कुतिलना हाहुना. सेम अल्फाज जो उसने बोला था वो ही अल्फाज आए, और सोचो वो नींद में उन्होंने सुना उसको.
saying if we had anything to do with the affair, none of us would have been killed here. اگر ہم کو بھی کچھ دیا ہوتا کرنے کا, ہمارے بھی کوئی بات مانی ہوتی, تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر قتل نہیں ہوتا. ابن ابی حاتم collected this حدیث. ابن ابی حاتم نے بھی یہ حدیث جو ہے انہوں نے اپنے اس میں درج کیا. اللہ the exalted said, اللہ جو بلند اور بالا ہے, وہ اس نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم لا برز الذین کتب علیہم القتل الا مضاجعہم. Say الا مضاجعہم, say even if you had remained in your homes, اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, کہو ان سے, those for whom death was decreed would certainly have gone forth to the place of their death. تو اگر ان کے لیے موت لکھ دی جاتی تو یقیناً وہ اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتے جہاں ان کی موت لکھی ہوئی. Meaning this is Allah's appointed destiny and a decision that will certainly come to pass and there is no escaping it. یہ اللہ کا مقررہ کیا ہوا, میں نے مقرر کیا ہوا ایک مطلب جو ڈیسٹینی ہے, جو ہماری جو بھی ہمارے سب کے لیے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور یہ فیصلہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہو کے رہے گا, آ کے رہے گا وہ, اور اس میں سے کہیں بچ کے بھاگ جانا ممکن نہیں ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ نے کہا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, that Allah might test what is in your breast, تاکہ اللہ آزمائے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے, and to purify that which was in your hearts, اور اس کو پاک کرے اس چیز سے جو بھی ان کے دل کے اندر کبھی کوئی غلط بات ہے تو اس کو اللہ نکال باہر کرے, اس کو صاف کر دے. meaning so that he tests you with whatever befell you. تو جو بھی تم پہ مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے, اس مصیبت سے اللہ آزمائش کر رہا ہے. to distinguish good from evil, تاکہ بروں میں سے اچھے کون ہیں ان کو علیحدہ کرو تاکہ ان کو پہچانا جائے. and the deeds and statements of the believers from those of the hypocrites, اور اعمال بھی اور جو انہوں نے اپنے منہوں سے کہا مومنوں نے, اور وہ جو منافقوں نے کہا. تو وہ منہ سے بات باہر آئی نا, اس سے پتہ چلا نا کہ مومن کے منہ سے جو بات آئی وہ ایک الگ تھی, منافق کے منہ سے جو بات باہر آئی وہ ایک الگ تھی. تو وہ پہچانے گئے نا. واللہ علیم بذات الصدور, and Allah is all knower of what is in the breast. اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے. and what the hearts conceal. اور یہ کہ تمہارے دل جو ہے وہ کیا چھپائے ہوئے. Some of the believers give flight on the day of Uhud. کچھ مومن بندے وہ تھے جنہوں نے جب وہ اچانک سے پیچھے سے حملہ جو ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ then said, تو اللہ نے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. Those of you who turned back on the day the two hosts met. اس دن جب دو فوجیں ملی جنگ کے لیے, تو اس دن جو لوگ پلٹ کے چلے گئے, شیطان only caused them to err, شیطان نے ان کو غلطی کرنے پہ آمدہ کیا. because of some of what they had earned, کیونکہ جو انہوں نے پہلے جو بھی کچھ ایسی کمائی کی تھی, جو انسان کچھ ایسا غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان اس طرح حاوی ہوتا ہے. because of some of their previous errors, جو بھی پہلے غلطیاں یا کچھ بھی ان سے کوتاہیاں ہوئی ہے, اگر خطائیں ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا. indeed some of the salaf said, اور سلف میں سے جو ہیں وہ کہتے the reward of the good deed includes being directed to another good deed that follows it, کہ جب انسان عمل صالح کرے گا تو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو دوسرے اس کے بعد پیچھے آنے والے ایک اور, یعنی اس کے پیچھے آنے والے ایک اور عمل صالح کی طرف اس کو
مطلب ڈائریکٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس راستے کی طرف اس کو موڑ دیا جائے گا جہاں اس کو اور بھی نیک اعمال کرنے کے موقع ملے، یعنی ایک گڈ ڈیڈ کے بعد دوسری گڈ ڈیڈ. while the retribution of sin includes committing another sin that follows it. اور گناہ کے بدلے میں یہ سزا ہے، یا اس کا جو بھی سزا یا جزا جو بھی سمجھو، تو وہ گناہ کے بدلے میں یہ ہے کہ وہ اس اور بھی گناہ کمٹ کرے گا، وہ اور بھی دوسرے گناہ جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ ایک گناہ کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا. یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ اس کا بدلہ ہے اس کو جو اس نے گناہ کیا. کیونکہ گناہ کر کے جب بندے کو احساس نہیں ہو، اس کی صحیح سچی توبہ استغفار نہ ہو، اور وہ اسی گناہ کے راستے پہ چلا جا رہا ہے، تو اب سوچو وہ تو ایک کے بعد ایک گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا نا. Allah then said, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ But Allah indeed has forgiven them. تو وہ لوگ جو تھوڑے کمزور تھے یا انہوں نے پہلے کوئی غلط چیز کر لی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز انہوں نے ابھی ان سے غلطی ہوئی، لیکن چونکہ ان کا بھی ایمان اچھا تھا اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وہ معاف کرنا اس چیز کے لیے تھا کہ جو وہ بھاگے وہاں سے. دے آر گیونگ فلائٹ. ان اللہ غفور حلیم. Surely Allah is oft forgiving, most forbearing. اور اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا بار بار اور بہت ہی برداشت کرنے والا. He forgives sins, pardons and exonerates his creatures. وہ گناہوں کو جو ہے معاف بھی کرتا ہے اور ان کو مطلب پارڈن یعنی وہی معافی ہے، وہ کہ معاف کر دینا. اور پھر اگر ان کے مطلب جو ان کے اوپر یعنی ان کو وہ گلٹی بھی نہیں مطلب فیل کرے، یعنی ان کو وہ بھی چیز ان کو کر دیتا ہے کہ جیسے ان کو اس الزام سے آزاد کر دیا کہ وہ الزام جو ان کے اوپر آیا نا کہ انہوں نے ایسا کیا، اس سے بھی اللہ نے ان کو بری کر دیا. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ شقیق سیڈ عبد الرحمن بن عوف met الولید بن عقبہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ الولید بن عقبہ سے ملے. who said to him تو اس نے کہا why did you desert عثمان the leader of the faithful یعنی امیر المومنین، کہ تم نے اس عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو کیوں چھوڑ دیا. عبد الرحمن said رضی اللہ عنہ tell him that I did not run away during Uhud. میں کوئی احد کی جنگ میں سے نہیں بھاگا تھا. remain behind during بدر اور بدر میں پیچھے نہیں رہ گیا تھا. nor abandon the sunnah of عمر اور نہ ہی جو حضرت عمر کی سنت ہے اس کو بھی میں نے چھوڑا نہیں. عبد الرحمن نے یہ جواب دیے. الولید told عثمان رضی اللہ عنہ and what عبد الرحمن said کہ عبد الرحمن جو ہے بن عوف انہوں نے یہ کہا. تو حضرت عثمان نے جواب دیا. عثمان replied رضی اللہ عنہ as for his statement کہ انہوں نے جو کہا I did not run away during Uhud کہ انہوں نے جو کہا کہ مطلب میں احد سے بھاگا نہیں ہوں. How can he blame me for an error that Allah has already forgiven. تو وہ ایک ایسی غلطی جس کے لیے وہ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں جس کو کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ said ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفى الله عنهم. Those of you who turned back on the day the two hosts met. وہ دن جو تم پلٹ گئے جس میں کہ دو فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی. شیطان only caused them to err. شیطان ان سے غلطیاں کروا رہا تھا because of some of what they had earned. اس لیے کہ انہوں نے پہلے کچھ غلط چیز کمائی ہے. But Allah indeed has forgiven them. لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. As for his statement that I remained behind from participating in Badr. اور اس بات کے لیے کہ میں بدر کے اندر پیچھے رہ گیا تھا، اس میں حصہ نہیں لیا. حضرت عثمان کا کہنا I was nursing Ruqayya, the daughter of the messenger of Allah, until she passed away. تو جو بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بہت ہی ایک دم مطلب
بہت یعنی بری حالت تھی، یعنی بالکل موت کے قریب تھی وہ، اور اسی لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرنے میں رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور وہ گزر بھی گئی اس میں۔ دا میسنجر آف اللہ گیو می اے شیئر ان دا بوٹی آف بدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیے بدر کا۔ اینڈ ہو ایور گیٹس اے شیئر ان دا بوٹی فرام دا میسنجر آف اللہ ول ہیو پارٹیسپیٹڈ ان بیٹل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بھی حصہ دیتے ہیں مال غنیمت کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندے نے جنگ میں حصہ لیا ہے، تو اس کا مال غنیمت پہ حق پھر کہاں سے آتا؟ ایز فار اسٹیٹمنٹ دیٹ آئی ابنڈن دا سنہ آف عمر، اور رہی وہ بات جو حضرت عمر کی سنت کو میں نے چھوڑ دیا، نیدر آئی نور ہی آر ایبل ٹو انڈیور اٹ، تو نہ تو میں اور نہ ہی وہ خود اس کو کر نہیں سکتے تھے۔ گو اینڈ کنوے دس آنسر ٹو ہم، جا کے ان کو یہ جواب میرا دے دو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب